اور آج کا یہ جو عنوان ہے شراب کی حرمت کیوں اور کیسے، ضرورت ہے آج، اس لیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر یہ برائی کثرت سے بالکل عام ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، گاؤں اور سماج کے جو ذمہ دار ہیں، گارجین حضرات ہیں، انہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بیٹا اگر شراب کا عادی بن چکا ہے تو پھر باپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام یہ فطرت ہے، فطری چیز ہے، اور اسلام یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین کوئی شخص تلاش کرے، ڈھونڈنا چاہے، کوئی دوسرا کلچر اگر پسند کرے تو پھر اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہی بتایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی شخص اسلام کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین، دوسرا مذہب یا دوسرا کلچر اگر پسند کرے یا ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائی، دوسری بات مجھے یہ بتانی ہے کہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی۔ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے مضر ہے، خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ چیز ہم اور آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز نفع بخش ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، اور ہمارے لیے انسانوں کے لیے کون سی چیز ہے جو نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، نقصان پہنچانے والی ہے۔ کیا لگتا ہے اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے۔ ہمارے خالق کو سب سے زیادہ ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں معلوم ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند تھی، جو چیز ہمارے لیے، جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، شریعت نے بتا دیا۔ وہیں پر جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی تعلیمات ہے، جو بھی احکامات ہے، یا جو بھی قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بندوں کی طاقت سے بڑھ کر ہو، یعنی ہم اور آپ انسان اس کے اوپر عمل نہ کر سکتے ہوں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن حکیم کے اندر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی جان کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز دی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین نے دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فجر کی نماز ہم سے نہیں ہو سکتی ہے، ہم جاگ نہیں سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بوجھ ڈال دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں، نشہ آور چیز کی لت لگ چکی ہے جن لوگوں کو، وہ کہے کہ نہیں چھوڑنا بہت مشکل ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے طاقت سے زیادہ کسی نفس پر، کسی انسان پر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی، تو سب سے پہلی چیز یہ جو شراب ہے نا،
شراب کس کو بولتے ہیں؟ شراب عربی زبان کا لفظ ہے، شریبہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پینا۔ ایسے ہی عام معنی دیکھیں گے کہ شراب کا کیا معنی ہے، تو شراب کا معنی ہوتا ہے پینا۔ فی الحال ایسے مشروب کو کہتے ہیں، ایسے مشروب کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو، اور سب سے زیادہ اسی معنی میں آج استعمال ہوتا ہے۔ شراب کو اسلام یا شریعت کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ شراب کا اثر ہماری زندگی کے اوپر ہوتا ہے، شراب کا اثر ہماری عقل کے اوپر ہوتا ہے، شراب کا اثر ہمارے صحت کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اوپر ہوتا ہے، ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے اوپر ہوتا ہے، خاندان نظام اور اخلاق کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اس قدر نقصان دہ ہے شراب، تو پھر اسلام یا اللہ رب العالمین شریعت ہمیں اور آپ کو اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بالکل اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اچھا، شراب کو خمر بھی بولتے ہیں۔ خمر کی تعریف علماء اکرام یوں کرتے ہیں، الخمر ما خامر العقل۔ خمر اس کو کہتے ہیں، شراب اس کو کہتے ہیں کہ عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے، عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے، دماغ کنٹرول میں نہ رہے۔ اب دیکھیے، جو شخص شراب پی لیتا ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو شراب کی حرمت ہوئی، اللہ رب العالمین نے حرام کیا، ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا انسانوں کو کہ آج کے بعد سے شراب نہیں پینا، شراب سے باز آ جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا۔ دین اسلام دیکھیے، یہ فطری مذہب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کا جو احساس ہے، انسانوں کا جو جذبہ ہے، اس کا بھی پاس و لحاظ رکھا شریعت نے، آہستہ آہستہ، وقتاً فوقتاً، کہ ایک مرحلوں میں، مرحلہ وار طریقے سے، مرحلہ وار عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم، آہستہ آہستہ، تاکہ اس بری عادت سے لوگ باز آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 4 مراحل بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ خاموشی۔ کچھ دنوں تک اللہ رب العالمین نے برداشت کیا شراب کو۔ مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ توجہ، یا نبی اکرم سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر دھیان دیے جانتے ہیں؟ کہ لوگ اسلام کے اوپر آ جائے، اسلام کو قبول کرے۔ بنیادی عنوان تھا توحید، آخرت، رسالت۔ سب سے زیادہ ان عنوانات کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور دیے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی کوئی اسلام قبول کر لیا، یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو، اس لیے کہ یہ جو شراب ہے اس وقت عام مشروب سمجھا جاتا تھا۔ عام مشروب سمجھ میں آیا آپ کو؟ کوئی خوشی کا موقع آ گیا، لوگ شراب پئیں گے۔ شراب پلانے کو لوگ نیکی سمجھتے تھے اس وقت۔ گھر کے اندر کوئی مہمان آ گیا، اب مہمان نوازی کریں گے شراب کے ذریعے سے۔ کوئی خاص مہمان آ گیا، شراب پلائیں گے۔ اہل علم نے، لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ کوئی اگر بچہ پیدا ہوتا تو بچے کے منہ میں اور حلق میں ماں کا دودھ ڈالنے سے پہلے پانی ڈالنے کے بجائے شراب کا قطرہ ڈالا جاتا تھا۔ اس طریقے سے لوگ شراب پیتے تھے اور اس قدر عادی ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ الصمد، اس کی حرمت جب ثابت ہوئی نا، ابھی ہم بتائیں گے کہ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا، جانتے ہیں؟ پتہ نہیں ہم اور آپ 12 سنے ہوں گے۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا۔ نبی اکرم خود نہیں گئے، ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے گاؤں گاؤں میں اعلان کر دو۔ ایک شخص گیا گاؤں محلے میں اور اعلان کرنے لگا۔ اعلان کیا کیا جانتے ہیں؟ الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت۔ اس طریقے سے اعلان کرنے لگا، لوگوں سنو، خبردار، آج کے بعد سے شراب حرام ہو گئی ہے، آج کے بعد سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ اکرام تھے، کس طریقے سے لبیک کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، شریعت کی باتوں پہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے اس وقت کہ مٹکے کے اندر شراب ہے، کچھ لوگ تھے شراب پی رہے تھے، بالکل منہ کے اندر ڈالنے ہی والے تھے۔ جیسے یہ لفظ سنتے ہیں، صحابی رسول نے آواز لگائی، الا ان الخمر قد حرمت، شراب پھینک دیتے ہیں، مٹکے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اہل علم یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے شراب کو بہا دیا گیا، گویا کہ گاؤں کے اندر، گلی کے اندر سیلاب آ چکا ہو۔ اللہ الصمد۔
اس طریقے سے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر، دین کی باتوں کے اوپر عمل کیا۔ ہم اور آپ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا من چاہتا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ بالکل ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے واضح حکم شراب کے بارے میں نازل نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، بار بار دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی اطمینان بخش حکم نازل فرما، یعنی شراب کو حرام کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے پہلا مرحلہ کیا، کچھ دنوں تک شراب کو اللہ رب العالمین نے برداشت کیا، شریعت نے برداشت کیا۔ دوسرا مرحلہ، اب غور کرتے چلیے کہ شراب کو اللہ رب العالمین نے کیسے حرام کیا۔ دوسرا مرحلہ، شراب کا جو فائدہ ہے اور جو نقصان ہے اللہ رب العالمین نے وہ بتایا لوگوں کو، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، فائدہ اور نقصان بتایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 219، آیت سنیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اے نبی، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شراب تو سمجھ میں آ گیا، جوا یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ، ان دونوں میں گناہ ہے، ان دونوں میں گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں بتا دی، شراب اور جوئے کے بارے میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے اور گناہ بھی ہیں۔ کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، صاحب کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ پیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا فائدہ بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، جسم کے اندر چستی آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے جنسی خواہشات میں کچھ زیادہ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے تو نیند آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے، کسی کو تھکاوٹ ہو رہا تھا۔ میں یہ فائدہ نہیں گنا رہا ہوں، کچھ فائدے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کچھ فائدے ہیں۔ جوئے کے اندر بھی کچھ فائدے ہیں، کیا فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کل کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر بھوت سوار ہے، ہم جلدی کروڑ پتی بن جائیں گے، لکھ پتی ہمیں بننا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ کروڑ پتی بنیں گے ہم، ہے نا؟ یہ بھوت سوار ہے سب کے دل و دماغ میں، تو کچھ فائدے ہیں کیا؟ ہاں ہو بھی سکتا ہے۔ اب کروڑوں لوگ اگر کھیلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جیت جائے، یا آپ بھی کبھی کبھی جیت جائے، تو فائدہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن 100% گارنٹی اور یقین کیا ہے کہ آپ بھکاری بھی ضرور ہوں گے۔ آپ سروے کر لیجئے، آپ مشاہدہ کر لیجئے، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ کتنا منافع ہوا اور کتنا نقصان ہوا۔ کچھ لوگ اگر فائدہ بتائیں گے تو زیادہ تر لوگ 95% لوگ جوا کے نقصان بھی بتائیں گے کہ نہیں نقصان زیادہ ہے، گھاٹا زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے لیکن لوگوں کچھ فائدہ بھی ہے۔ ایک بات اور کہی اللہ رب العالمین نے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدے سے زیادہ گناہ ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے دوسرے مرحلے میں اس آیت میں بھی یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، صرف یہ کہا کہ شراب یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا شراب کے بارے میں، شراب کے عنوان کو، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شراب کے تعلق سے ایک نفرت بیٹھ جائے، لوگ نفرت کرنے لگے، پھر بھی لوگ شراب پیتے تھے۔ ابھی بھی یہ دوسرا مرحلہ ہے، صحابہ اکرام پھر بھی شراب پیتے تھے، ابھی کچھ صحابہ اکرام شراب پیتے تھے، کچھ صحابہ اکرام چھوڑ دیے۔ ایک مجلس تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے صحابی موجود ہیں۔ خوشی کا موقع تھا، شراب پیے، شراب پینے، یہ تیسرا مرحلہ اب میں بتا رہا ہوں۔ شراب پیے، شراب پینے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے ساتھ تو صحابہ اکرام کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنا، نماز کا ٹائم آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے سارے لوگ آئے۔ اب ایک امام بنیں گے، ایک صحابی رسول امام بنتے ہیں،
نماز پڑھاتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ تلاوت کرنے لگتے ہیں. نشے میں تھے، شراب پی رکھے تھے، آیتوں کو خلط ملط کر دیے، آیتوں کو ملا دیا، الٹا پلٹا کر دیا. کیا مطلب؟ جیسے اس سورہ کے اندر آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم کفار و مشرکین سے کہتے ہیں کہ ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، اے کافروں، اے مشرکو، تم اس معبود کی عبادت نہیں کر سکتے ہو. تو پھر الٹا کر دیا، لا کو ختم کر دیے. اعبد ما تعبدون، ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، اے کافروں، تم بھی اسی معبود کی عبادت کر سکتے ہو یا کرتے ہو. خلط ملط کر دیے. فوراً اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو شراب پی کے نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ. اب صحابہ اکرام اور سوچنے لگے، ہاں ابھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، 1 گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹہ باقی، ابھی شراب نہیں پینا. شراب سے اور بھی زیادہ باز آنے لگے صحابہ اکرام، ابھی شراب نہیں پینا. پھر بھی کچھ صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے، پھر بھی پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ابھی بھی جاری ہے، بار بار اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے. اب کچھ گنے چنے صحابی یا گنے چنے لوگ شراب پیتے تھے. اب آخری مرحلہ، چوتھا مرحلہ، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا کہ اب یہ شراب حرام ہے. بتایا، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90 اور 91، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ رب العالمین نے بتایا شراب اور جوا، 2 چیزوں کا اور نام لیا، بہرحال ابھی ہم نہیں بتائیں گے. شراب اور جوا یہ سب گندا کام ہے، رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے اور شیطان کے عملوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فاجتنبوہ، تم لوگ اس سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو. صحابہ اکرام باز آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، یا اللہ اب ہم مکمل طور سے باز آ گئے شراب سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ گاؤں میں جا کے اعلان کرو. یہ صحابی رسول گئے اور گاؤں میں اعلان کرنے لگے، یہی اعلان، الا ان الخمر قد حرمت، شراب کو حرام کر دی گئی، شراب کو حرام کر دی گئی. اور صحابہ اکرام نے عمل کیا جیسا کہ میں نے بتایا، شراب کو اسی وقت فوراً بہا دیتے ہیں. میرے بھائی یہ عمل تھا صحابہ اکرام کا، یہ جذبہ تھا عمل کرنے کا صحابہ اکرام کے اندر. ہمیں بھی اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے سننے کے بعد. اچھا شراب یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی قباحت بہت زیادہ ہے. شراب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات اور کہی. اچھا ایک چیز بولتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف شراب تک محدود تھا، شراب ہی کی شکل میں ایک نشہ رائج تھا، دوسرا کچھ بھی نہیں تھا، شراب ہی کا تصور تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. آج شراب کے مختلف نام ہیں، بہت سارے نام ہیں شراب کے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. میں نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث سنیے، ترجمہ سنیے، اس کے بعد پھر شراب کے جتنے نام ہیں نا آپ دیکھیے گا، کوشش کیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام ابن ماجہ اپنی کتاب ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں. مطلب اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شراب پینا یہ بھی ایک فتنہ ہے. اس سے زیادہ فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ گھر گھر کے اندر شرابی پیدا ہو جائے، گلی گلی کے اندر شرابی پیدا ہو جائے، ہر گاؤں کے اندر شراب پی جائے، شراب پینے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتے چلا جائے. اس سے زیادہ فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ایک باپ ہے وہ ذمہ دار ہے، اسے کھڑا ہونا پڑے گا. گاؤں کا کوئی مکھیا ہے، سرپنچ ہے، سمیتی ہے، انہیں کھڑا ہونا پڑے گا. سردار ہے، مڑل ہے، انہیں کھڑا ہونا پڑے گا. نہیں تو پھر یاد رکھیے گاؤں کا، سماج کا، نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ بہت خطرناک ہوگا. یاد رکھیے اگر ہم فوراً اس غلطی پر تنبیہ نہ کریں اور نوجوانوں کو
کو نہ روکا جائے تو پھر معاشرے کا سماج کا مستقبل بہت خطرناک ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ، کہ میری امت کے لوگ ضرور ضرور شراب پیئیں گے۔ یہ نبی اکرم پیشن گوئی کر کے گئے، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ ضرور شراب پیئیں گے۔ ایک جملہ اور کہا نبی نے، یسمونہا بغیر اسمہا، لیکن اس کا نام بدل دیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے۔ آج جتنے لوگ شراب پیتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ شراب ہے، نہیں، نام بدل گیا، چرس، ہیروئن، بھنگ، ایم ڈی وغیرہ وغیرہ، وائن، بیئر وغیرہ، نام بدل دیے لوگوں نے۔ میں سرچ کرنے کی کوشش کی گوگل سے کہ کچھ تو بہت سارے نام مجھے ملے۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، حدیث دیکھیے اور پیشن گوئی دیکھیے۔ نبی نے کہا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام اتنا خوبصورت رکھیں گے، لگے گا کہ ہاں یار کیا پی رہے ہیں، مزے میں ہے، بالکل نام بدل دیں گے اس کا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں، ضرورت ہے۔ یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو گناہ کا اور تذکرہ کیا، وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، ان کے سروں کے اوپر باجا بجایا جائے گا، ڈھول بجایا جائے گا۔ یہ ایئر فون جو استعمال کرتے ہیں نا، کیا سنتا ہے نوجوان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر کے گئے، وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، کانوں کے اوپر، سروں کے اوپر باجا، ڈھول بجایا جائے گا، گانا بجایا جائے گا۔ والمغنیات، گانے والے بالکل عام ہو جائیں گے۔ آج عام ہو گئے کہ نہیں گانے والے؟ گانے والے بالکل عام ہو گئے۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر جیب میں، پاکٹ میں ہاتھ گھسائیے، نکلتا کیا ہے اور کیا ہے اس کے اندر۔ تو گانا بجانا بالکل عام ہو گیا کہ نہیں؟ بالکل عام ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیشن گوئی کر کے گئے؟ یخسف اللہ بہم الارض، اب جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا۔ یہ جو برائیاں ہیں، شراب پینا، گانا سننا یا گانوں کا عام ہو جانا، یہ تو بالکل ظاہر ہو چکا ہے، بالکل آ چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب کا آنا باقی ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان کو بندروں میں اور سوروں میں اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا۔ لوگوں کے چہروں کو اللہ رب العالمین سوروں کی شکل میں، بندروں کی شکل میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ عذاب بھی آیا نہیں نا؟ گناہ تو آ چکا ہے لیکن یہ عذاب بھی نہیں آیا۔ تو پھر ڈرنا چاہیے انسانوں کو کہ رات میں سوئے گا تو انسان سوئے گا، گانا سنتے ہوئے سوئے گا، شراب پی کے گانا سنتے ہوئے سوئے گا، صبح اٹھے گا چہرہ دیکھے گا بندروں جیسا ہو چکا ہے، سوروں جیسا ہو چکا ہے۔ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ شراب کی قباحتوں میں سے ہے میرے بھائی، بچنا پڑے گا۔ خود کو بھی بچائیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے، سماج کو بچائیے، سب ذمہ دار ہیں اس کے، سب ذمہ دار ہیں۔ آپ چاروں ٹولہ میں ایک طرف سے سروے کیجئے کہ کتنا گھر بچا ہوا ہے۔ باپ نہیں پیتا ہے تو بیٹا پیتا ہے، بیٹا نہیں پوتا ہے تو پوتا پر پوتا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے جو اس گناہ کے اندر، اس بری عادت کے اندر ملوث ہے۔ اور آج سروے کر لیجئے کتنے لوگ بیڑی، تمباکو، سگریٹ اور شراب سے ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں۔ کتنے لوگ مرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے۔ آج ہاسپٹل میں جا کے پوچھئے کتنے لوگ مرتے ہیں اور کیوں مرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ پیئیں گے تو آج ہی مر جائیں گے، آہستہ آہستہ اندر سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو اس برائی سے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اچھا، ابھی بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہ سب کی بات آئے تو ایک دو جملہ اور بول دیتے ہیں، یہ سب شراب میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں نے بتایا، حدیث سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب تک محدود تھا، شراب ہی کی شکل میں ایک نشہ رائج تھا۔ آج تو سینکڑوں نام ہیں، تو کیا پتا کہ یہ بھی شراب میں سے ہے کہ نہیں ہے؟
اختلاف ہے، میں اس لیے اس انداز سے بتا رہا ہوں. کچھ علماء اکرام اس کو حرام نہیں مانتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ما اسکر کثیرہ حرام فقلیلہ حرام. جس کی کثیر مقدار، زیادہ مقدار نشہ آور ہو اور حرام ہو تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ شراب ہے، شراب اگر آپ 2-3 بوتل پئیں گے تو حرام ہے، اگر 1 بوند 1 قطرہ پئیں گے تو بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کھینی ہے، تمباکو ہے، اتنا آپ کھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اتنا سا کھائیں گے تو اتنا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب نشہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو لوگ جیسے گل ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بتائیں گے، کھینی تمباکو بیڑی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بتائیں گے. اب تھوڑا سا استعمال کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، زیادہ استعمال کریں گے تو نشہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زیادہ استعمال کریں گے، اگر نشہ آئے گا تو آپ تھوڑا سا استعمال کریں گے تو بھی حرام ہے. تھوڑا سا استعمال کریں گے تو بھی حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اس لیے کہ نبی کی حدیث یہ بھی ہے کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن نام بدل دیا جائے گا. اچھا، شراب کے بارے میں ایک چیز اور ہے. ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر شراب پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، دن بدن بڑھتے جا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ شراب بیچنے والے بھی ہمارے گاؤں ہی کے ہیں، ہمارے گاؤں ہی سے اس کو بیچا بھی جاتا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون روکے گا اسے؟ سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو کسی خاص انسان کے اوپر نہیں آئے گا، سب کے اوپر آئے گا، سب کے اوپر عذاب آئے گا، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا، لعن اللہ الخمر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے لعنت کیا شراب کے اوپر، وشاربہا، شراب پینے والے کے اوپر. نمبر 3 وساقیہا، اسے پلانے والے کے اوپر. شراب کے اوپر بھی لعنت، پینے والے کے اوپر بھی لعنت، پلانے والے کے اوپر بھی لعنت. وبائعہا، اسے خریدنے والے کے اوپر بھی لعنت، جس کے پاس سے ہم خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی لعنت. جو شراب کو نچوڑتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، جو شراب کو نچڑواتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، جو شراب کو اٹھاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، جو اٹھا کر لاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت. سب کے اوپر شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی. کتنا بڑا گناہ ہے. آخری بات بتاتا ہوں، اپنی بات ختم کر دیں گے. یہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ ہے. کیا مطلب؟ یہ ایک گناہ نہیں ہے، کوئی ایک گناہ نہ سمجھے شراب پینے کو کہ ہم نے شراب پیا، شراب پینا ہی صرف گناہ ہے. جیسے ہی آپ شراب پئیں گے تو گناہ کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کی زبان بالکل آزاد، وہ کسی کو کچھ بھی بول سکتا ہے. گالی گلوچ، ماں بہن کا فرق بھی نہیں کرتا ہے آج کا انسان. گناہ کرنے کا دروازہ کھل گیا. ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر کی، کہا کہ لوگوں شراب سے بچو اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے. لوگوں نے پوچھا کہ ام الخبائث کا کیا مطلب، دلیل دیں. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک عابد تھا، عابد مطلب عبادت کرنے والا، ایک عبادت کرنے والا تھا. ایک عورت اس کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی کسی طریقے سے. بڑے گھر کی تھی عورت، منہ کالا کرنا چاہتی تھی. صحیح واقعہ ہے. کسی طریقے سے اپنے جھانسے میں، اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے. اس عابد کو گھر کے اندر لے کر جاتی ہے، بالکل اندر دروازہ بند کر دیتی ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس عابد سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو. کہا کہ نہیں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا. اس عورت نے کیا کیا؟ 3 آپشن دیے اسے، 3 راستہ، 3 آپشن. ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، ایک جگہ شراب کی ایک بوتل ہے، ایک گلاس شراب، اور تیسرا آپشن میں، میرے ساتھ زنا کرو. یہ 3 آپشن، 3 میں سے ایک کام کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد میں جانے دوں گی. 3 کام، یا تو مجھ سے زنا کرو، شراب پیو، یا اس بچے کو قتل کرو. اب یہ عابد سوچنے لگا کہ اگر ہم بچے کو قتل کرتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، قرآن کی آیت ہے، کیسے قتل کرے؟ نہیں ہو سکتا. زنا کرنا یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، نہیں، ہم زنا نہیں کریں گے. چلو شراب ہے، 1-2 قطرہ، 1-2 بوند پی لیتے ہیں. شراب پی لیا،
نشہ آ گیا، نشے میں بالکل مست ہو گیا، نشہ آنے کے بعد بچے کو بھی قتل کر دیا، اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ شراب صرف گناہ نہیں ہے، گناہوں کی جڑ ہے، الخبائث ہے۔ میرے بھائی بچنا پڑے گا، خود کو بھی بچائیے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔